نے پیدا کر کو تم نہ سانس دے رہا ہے، تم نہ ہوا دے رہا ہے، تم نہ جسم دیا ہے، تم نہ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا ہے، اس کی نعمت کی شکریہ انہیں ادا نہیں کریا تو اس سے وفاداری نہیں کریا تو دوسرے سے کسے وفاداری کسی سے بھی کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا حکم پورا کرنا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، جو اللہ تعالیٰ جو فرائض بتائے، واجبات بتائے، اس کا حکم پورا کرنا، اور ساتھ ساتھ میں یہ سب صدقہ، یہ سب قرآن لانا، یہ سب چیزیں، یہ طریقہ دکھانا، یہ نماز، اب نماز آئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مگر پڑھنا کون سکھایا؟ روزہ آیا رہنا کون سکھایا؟ زکوٰۃ آیا دینا کیسا ہمنا معلوم تھا؟ حج آیا کرنا کون سکھایا ہمنا؟ یہ سب ہمنا اللہ کی کتاب میں نہیں ملتا۔ اب نماز آئی، اب اس کے ساتھ کھڑ کو رہنا، اس میں الحمد کا سورہ پڑھنا، پھر ضمیر سورہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، پھر اٹھنا، پھر سجدے کرنا، یہ سب کون سکھایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری کرنا۔ پہلی چیز اللہ اور رسول کی سنت پوری کرنا، اور ساتھ ساتھ میں نفل عبادت، جیسا فجر میں کیا ہے؟ 2 سنت پڑھ کو 2 فرض پڑھنا، 2 سنت پڑھ کو 2 فرض پڑھنا۔ انہیں معمولی انسان گیا، ہمارا سر کا کون بھی رہا تو سیدھا گیا کہ 2 فرض پڑھ کر پھٹ جاتا، ٹھیک ہے تو اللہ کا حکم ہوگا نا، اب رسول کا حکم نہیں کرتا۔ رسول اللہ کے ساتھ میں اگر پڑھے گا تو بولے تو اس کا ثواب الگ، اس کا اجر الگ۔ اگر انہیں مومن بننا، انہیں ولایت پانا، تو فجر کے بعد انہیں صدر خود بیٹھ کو ذکر کر کو، ابابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، یا پھر نفل عبادت آئے، اگر یہ نفل عبادت کرنا شروع کریا، ذکرات کرنا شروع کریا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک انسان نفل عبادت کرتا ہے، نفل عبادت زیادہ کرتا ہے، نفل عبادت کو تو نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا حکم، بس وہ بندہ اللہ اور رسول کی محبت میں اور اس کے مشائخ کی، اس کے جو بزرگان دین اولیاء اللہ نے، اب انہوں سبھی کیا ہے؟ خالی نماز، اللہ کے نماز یا رسول اللہ کی سنت کرے تو خالی بھلی نماز، جب وہ غوث اعظم دستگیر نماز پڑھتے، کبھی نماز قضا نہیں کرے، فرض نماز، ساتھ میں ہر سنت بھی پڑھتے، سنت کام بھی کرتے، ہر سنت رسول کے اوپر پورا چلتے، اور ساتھ ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ خود نفل عبادت کرتے۔ نفل عبادت کیا؟ رات بھر سرکار غوث اعظم دستگیر عشاء کا وضو بناتے، عشاء میں نماز میں وضو بناتے، فجر کی نماز تک وضو نہیں کرتا، فجر کی نماز میں عشاء کا وضو ایسا رہتا تھا کہ انہوں فجر کی نماز پوری کرتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ شرط کیا ہے اگر تو بولے تو وضو کے اندر ٹیک لگا کو، خالی ہمیں عمدہ لگے دیوار کو ٹیک لگا کو، خالی ایک جھونک مار دے تو وضو ٹوٹ گا، سو گئے تو وضو ٹوٹ گا۔ مگر دیکھو غوث اعظم دستگیر انہوں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ مطلب کیا؟ یہ حکم اللہ کا نہیں، یہ رسول کا حکم نہیں، یہ غوث پاک اپنے مجاہدے سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے واسطے نفل عبادت۔ اب اللہ کا حکم ہے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، جو آیت الکرسی پڑھتا فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں اس کے واسطے بند کر رہا ہوں، جہنم کے 7 دروازے بند کرتا ہے۔ نہیں پڑھا تو کیا بھی عذاب نہیں پڑھا تو عذاب نہیں۔ کون کبھی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا فرض نماز کے بعد، آیت الکرسی پڑھا، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا، اللہ تعالیٰ مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اور رسول کا حکم نہیں، یہ بس بزرگان دین کی ایک نفل عبادت، نماز پڑھ رہی اللہ کا حکم، ساتھ ساتھ میں نفل عبادت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا ہو جاتا ہے؟ جو نفل عبادت کرتا ہے وہ بندہ خود اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان بن جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتے ہیں، اس کا ہاتھ جس سے وہ کھاتا ہے، جس سے پیتا ہے، جس سے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، جسے وہ چلتا ہے، جسے وہ پھرتا ہے، وہ قوم اس سے اللہ تعالیٰ کا قوم بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ یہ سب چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ نفل عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، صورت بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے جس سے بولتا ہے۔ اب خالی ایک ولی کا حساب کتاب ہوتا ہے، خالی ایک ولی کا اتنا حساب ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے؟ سرکار دو عالم کا اور ولی اللہ کے رسول کے سامنے ولی کوئی معنی نہیں رکھتا، انہوں بہت بڑے درجے والے، سرکار دو عالم بہت بڑے درجے والے، خالی سرکار دو عالم خالی پھرے تو ان کی خوشبو آئے تو وہ انسان اگر چور بھی رہا تو انہیں ڈاکو بھی رہا تو ولایت پا لے، خالی خوشبو سن لیا، ایسی سرکار دو عالم۔ اب سرکار دو عالم کے نواسے سے امام حسین سے محبت کر رہی، یہ آپ کو خالی نواسے کی بھی نانا کی محبت نہیں، جیسا ہمیں نانا بن گئے انہوں نواسے ہی، یا کوئی نانا نواسے سے کرتا ہے سب سے وہ محبت، یہ محبت ایسی محبت جب رسول اللہ کرے تو سمجھ لینا یہ اپنی عارضی، یہ آپ کو پرسنل چیز نہیں، کبھی بھی رسول پرسنل چیزاں نہیں کرتے۔
سوچ کو آپ کو سکتا حضرت فاطمہ زہرا مولا علی مشکل کشا کے سامنے بولنا چاہ رہی کہ میں چاہتا ہوں اے علی اے فاطمہ اس کا نام شبیر رکھنا چاہتا ہوں. تو جبرائیل امین سیدھا آتی بولتی ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے, قدم بوسی کرتی اور قدم بوسی کرتی یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ ان کا نام نہ رکھیں. پوچھتی میرے نواسے میری بیٹی کے بیٹے میں کیوں نہ رکھوں؟ بولتی خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان کے نام خود رکھا, اللہ تعالیٰ نام خود رکھا ہے. بولا اللہ تعالیٰ ان کے نام رکھا ہو, اللہ تعالیٰ نام رکھا. کیا کفر بھرا تھا جب آئے تو مکے کے اندر کیا ہوا, پورا کفر بھرا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محنت اپنی مشقت اپنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول. بڑی محنت, ایسی محنت جیسا ہمیں بیٹھے گی نہیں آرام سے لا الہ الا اللہ فین کے نیچے کارپیٹ کو بیٹھ کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, ایسی محنت نہیں. خالی وہ زمانے کے اندر خالی لا الہ الا اللہ بولنا تو قصر ڈالتے کاٹ ڈالتے, اور ایسے رہتے ایسے ظالمات تھے. خالی ایک بکری انسان کی دور کی بات, میری بکری اگر دوسرے کی قوم میں دوسرے کے کنویں میں جا کو پانی پی لیتی, کنویں میں پانی کس کا بھی حکومت ہے, پانی جا کو پی لیتی یا منہ ڈالاتی تو 7 سال 8 سال وہ خالی بکری جا کو پی لی, نہ تیری بکری پی لی میرے محلے میں آپ کو لڑایا. ایسے ناانجار انسان خالی بکرے کے واسطے لڑتے تھے. خالی اس کی گئی ہاں آ گئی, اس کا اونٹ ادھر آ گیا, ادھر آ کے اس کا کھانا چل گیا, اس کا کھانا کھا کو بولے تو اس کے کھیت کیا کرا, انہوں 8 سال جنگل لڑتے قبیلے والے. خالی کیا واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پوچھے جنگ ہمارے ساتھ جنگ لڑ گئے. رسول اللہ گئے اس کے سردار کو بولے سمجھا, اس کے سردار کو بولے کیا کر گئے تمہیں کیا واسطے تھے جنہیں کو مار نہیں کر رہی, تو دو سرداروں کو بلا کو بولتی میں امن کرانا چاہتا ہوں. تو سب جنے مانتے رسول اللہ کیسا مانتے, انہوں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے, ایک سچا انسان کو رسول کو نہیں مانتے, سچا امین انسان. رسول اللہ بلائے کام کرو میں کام کرو کرا دوں, تم بیٹھ کر آرام سے جیو کہ تمہارے خاندان والے مر جا رہی, تمہارے قبیلے والے مر جا رہی, تمہارے جوڑواں بیوہ ہو جا رہی, تمہارے بچے یا یتیم و یسیر ہو جا رہی, تمہیں بیٹھ کو بات چیت کرو. رسول اللہ بٹھائے پوچھے کیا غلطی تمہاری کیا غلطی تمہاری. انہیں بولتا ہے اس کا اونٹ میرا چارہ کو کھائے, اس کا اونٹ بازو گلی سے اونٹ کھاں چارہ کر, کیا تو چارہ کھا گا تو کتنے سال سے لڑ رہی, بولتی 7 سال سے ہمیں جنگا لڑ. ایسے ظالمان کے بچے ایسے ظالمان تھے. ایسی جگہ کو رسول اللہ اسلام دین چلا کو لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیز کر کو محنت اور مشقت کر کو ان کو مارے, سرکار دندان مبارک شہید ہوئے, خطرہ سے مارتے, ان کو کھانا نہیں دیتے. 3 سال شیبہ ابو طالب پہاڑوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کالے پانی کی سزا حکومت نہیں محلے سے نکالا تھا, ایسا جنگل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال بنا کھانا بنا پانی کچھ نہیں سر پورے رسول اللہ کے خاندان کو پہاڑ کے اوپر شیبہ ابو طالب میں ڈال کو. اتنی محنت کے بعد ہمارے پاس دین آیا. ہم نہ کیا ہے خالی لے لے دین, جو محنت کرے اسے چھوڑ ڈالے. کیسا لوگ بولے تو جماعت والے کا ان کے دوسرے کیسا لوگ خالی قرآن لے لیا, قرآن بس کافی. اچھا قرآن کیسا آیا, قرآن والے کو پکڑا تو قرآن تیرا آخر. قرآن کس کے اوپر آیا, قرآن کیا تیرے گھر میں سیدھا اترتا تھا. قرآن آیا رسول اللہ کی زبان سے, رسول اللہ کی زبان سے آیا. ان کی محنت اور مشقت سے یہ قرآن پڑھ رہا ہے, تو قرآن کے اوپر بھروسہ, رسول کے اوپر بھروسہ. قرآن میں کیا ہے وہ کرتی, قرآن میں کیا ہے وہ کرتی. قرآن میں ہے کہ شہادت منانا ہمیں کرتی. ارے قرآن میں شہادت منانا نہیں رہے گا, مگر خدا کی قسم جو قرآن لایا انہیں شہادت منا, انہیں غم حسین منا کو ہے. ہمیں مانتے سو کیسا رسول اللہ کو مان کو قرآن کو مانتا. اگر کوئی انسان قرآن کو مان کو رسول کو مانتا ہے انہیں غلطی. پہلے رسول کو مان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانے تو رسول اللہ کے اوپر قرآن اتری سو چیز, رسول اللہ کے اوپر قرآن اتری سو چیز. جیسا ہمیں ہے اب ہم تم نہ پیسے ہونا, تمہیں میرے پیسے سے محبت کرتے ہیں. دنیا کے اندر کیا ہے خالی دیکھتا سو جیب, خالی دیکھتے سو نوٹا. یہ زمانے میں بھی کیسا خالی دیکھ رہی سو قرآن, مگر وہ انسان سے محبت کرتا ہے. کوئی انسان کچھ لانے کو بولے تو اس کے جیب میں کہتے ہی وہ بھی تمہارا. پہلے رسول اللہ سے محبت کرو, رسول اللہ کے ساتھ قرآن و حدیث جتنے بھی نبیاں ہیں کتنے بھی غوث آئیں سب رسول اللہ کے نیچے. یہ ایک رسول اللہ کو منا لے, کائنات کو منا, خود اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تمہیں اجر کر کے بولے تو جو بھی کام کرے دھندا کرے کیا بھی کرے اس کی ایک اجر ہوتا ہے, اس کا پیمنٹ ہوتا ہے. مہینے بھر کام کرے پیمنٹ ہوتا ہے. اسلام کا بھی ایک پیمنٹ. اسلام ہم نہ آیا نا یہ فری میں آیا نا, سرکار دو عالم بہت محنت کرے.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم کرتا تمہیں جو محنت کرے یا رسول اللہ اس کا اجر پوچھو، اس کا اجر لے، اجر نہیں لینے سرکار تمہیں نہیں کام کرنا، جو تم نے اجر دیا تو جو تم نے اس کے بدلی میں اب ہم نہ لے لگا ہے، ہمارے رسول ہی لے لگا ہے، ہمارے باپ دادا کے دادا کی کیا تھے کہ کافران تھے کہ مشرکان تھے کہ کیا تھے کہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ خواجہ کو بھیجے، رسول اللہ کا صدقہ نہ خواجہ غریب النواز کرے، سلام کرے، سلام کرتے ساتھ خبر مبارک سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا شیخ البحر وغیرہ کو سرکار دو عالم، کب خواجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 1400 سال پہلے، خواجہ کا 800 سال، اب 1400 سال کو بولو تقریباً 700 سال کے انتقال کے بعد، سرکار دو عالم کے 700 سال کے انتقال کے بعد خواجہ غریب النواز قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں۔ 700 یہ نہیں کہ خواجہ بھی بہت جنے سمجھتے خواجہ بھی رسول اللہ ایک زمانے کی، خواجہ سرکار انتقال ہو کو 700 سال کے بعد خواجہ غریب النواز پیدا ہوتے سو 700 سال کے بعد سرکار کی خبر کے پاس جاتی، سرکار کی خبر کے پاس گئے تو سلام کرے تو خبر میں سے جواب دیتے، سرکار دو عالم جواب دیتی، اے شیخ البحر پر تمہارے اوپر سلام، میرے جد تمہارے اوپر سلام، انہوں جدی کو بولتی میرے دادا میرے نانا صلاۃ و سلام کو سرکار کو پوچھے تو ٹھیک تو خواجہ غریب النواز ہندوستان کے شہنشاہ ہونے کے ساتھ سید کو امام حسن اور حسین کے خون والے، ان کی نسل والے، اب نسل والے ہوئے تو سرکار دو عالم نانا ہوئے نا، سرکار دو عالم دادا ہوئے نا، اب خبر مبارک کے سامنے جا کو اے میرے نانا تمہارے اوپر سلام کو تو خبر میں سے آواز آتی، خبر میں سے بولتی اے شیخ کو بولے تو پیر کہتی نہیں، ہمیں پیر کہتی نہیں، اے شیخ البحر پر، جہاں پر پانی ہے ہاں کے بھی شیخ تمہیں، جہاں پر سوکھا ہے جہاں پر زمین ہے ہاں کے بھی شیخ، چاہے زمینوں میں رہتے چاہے آسمانوں میں، شیخ بولے تو اب پانی ہاں بھی ہے، پانی کے اوپر بھی شیخ، زمین کہتی ہے زمینوں کے اوپر بھی شیخ، آسمانوں میں بھی، جنت میں بھی پانی ہے، جنت میں بھی نہریں ہیں، ہاں کے بھی شیخ ادھر کے بھی شیخ البحر پر تم پر میرا سلام، اور یہاں تک خواجہ غریب النواز کھڑے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو خبر میں سے نکالے، خواجہ غریب النواز مسافہ کرے تو بولتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے واسطے کیا تو بھی حکم ہے چاہ کہ میں تبلیغ کروں، اب تمہاری اجر رسالت، میں اجر رسالت واپس کرنا، اللہ کے کرم سے مجھے مسلمان ہوا، مجھے ولی بنے، تمہارے صدقے سے میں خواجہ غریب النواز اللہ تعالیٰ کا ولی بنے، خواجہ ولی بنے، بڑے قطب بنے، اوتاد بنے، ابدال بنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وقت ہے جتنا بھی میں بڑا درجہ لے لوں، خواجہ کتنا بھی بڑا درجہ لے لوں مگر تمہارا خون ہوں، اگر میں یہ سب درجہ لیا اس کے بدلی میں کرنا چاہتا ہوں، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خبر مبارک کے سامنے کھڑ کو سرکار خواجہ غریب النواز آیت پڑھتی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یا رسول اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی اجر رسالت، آپ کے صدقے میں مجھے مسلمان بنیا، قرآن ملیا، مجھے سب کچھ ملا اور ولایت ملی، آج اجر رسالت کا دینے کا دن ہے، آج اجر رسالت میں دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ تو اجر رسالت کیا ہوں، پوچھو کیا ہونا، میری جان ہونا میں جان دے دوں، میرے ماں باپ ہونا میرے ماں باپ دے دوں، میں شہنشاہ، حضرت خواجہ غریبان کوسے کی بہت پیسے والے اور بہت بڑے شہنشاہ تھے، بولتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے یہ سب مجھے ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ اے میرے جد میرے نانا کیا ضرورت ہے، تمہارا اجر کیسا دیکھ سکتا ہوں، بولتی اجر رسالت آپ نے قرآن پڑھا، بے شک پڑھا، کیا پڑھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے میرے خرابت داروں سے محبت کرنا، سوائے میرے خرابت داروں سے محبت جو کرتا ہے وہ میرا اجر ہے، نماز اللہ کا اجر، روزہ اللہ کا اجر، ذکر اللہ کا اجر، یہ اللہ کا اجر الگ، رسول کا اجر الگ، اللہ کا اجر کیسا دیتے سو پہلے رسول کا اجر دیے کچھ اللہ ملتا سو، رسول اللہ سے اتنا ہونا اللہ ملیا سو، رسول اللہ 360 کو مارو پوجا تو ہمیں مارتے پوجا، رسول اللہ بولے کسی بھی پوچھنا نہیں سوائے اللہ کے خدا کی قسم ہے کسی بھی پوچھ لیں، رسول اللہ بولے اہل بیت کو مانو اہل بیت کو مانو، رسول اللہ بولے قرآن کو مانو قرآن مانو، رسول اللہ بولے صحابہ کو مانو صحابہ کو مانو، رسول اللہ بولے حدیث کو مانو ہمیں حدیث کو مانو، جیسا رسول اللہ کرے ویسا ہمیں کرے تو ہمارے، رسول اللہ بولے رکوع کرنا بعد میں سجدے آئے، اگر رسول اللہ بولتے پہلے سجدے کرو بعد میں رکوع کرو گے تو کون دنیا کا عالم بدلا سکتا، کون بھی ولی بدلا سکتا، کوئی نہیں بدلا سکتا، رسول اللہ جیسی ادا میں کرے خدا کی قسم وہ ہمنا عبادت ہوگی، رسول اللہ بولتی کہ میری اجر رسالت اے میرے بیٹے میری اجر رسالت میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میں کیا کرنا، خواجہ پوچھتی کیا کرنا، تو جا ہندوستان کے اندر میرا دین پھیلا،
اور وہ دین پہلا جو میرے نواز حسین کا تھا، میرے نواز حسین کا تھا۔ اس کے خواجہ غریب النوازہ کو دین تو دین محمدی، ہمارا دین دین محمدی، کیا اس میں شک ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پرچم گاڑنے والے سب کو رہ بولم، یہاں تک آدم سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنے والے سب جنے پورے آدم ہیں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ بولے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ بولے، سب ان کے امتیاں کیا کرتے ہیں؟ آدم کے امتیاں کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ اسماعیل خلیل اللہ، ان کی امت بولتے۔ ہماری امت کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مگر 1,24,000 نبیاں کیا بولتے ہیں کہ ساری امت ان کا کلمہ پڑھتی ہے، مگر 1,24,000 نبیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے اسے بڑے بڑے نبیاں بھی کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ ہماری دعا ہے کہ ہم نے ایک ادنا سا امت ہی پیدا کرنا۔ کس کی امت میں؟ رسول کی امت میں۔ کئی کو جو کلمہ تمہارا معمولی سا امت ہی پڑھتی ہے، ہمیں نبی بن کو وہ کلمہ پڑھتی ہے، ہمیں نبی بن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، انہیں معمولی سا مسلمان ہو کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہم نے ایک ادنا سا امت ہی ان کی، انہوں اپنے اوقات میں رسول اللہ کے سامنے ایسا گرا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے جا میرے خواجہ ہندوستان کے اندر جا اور میرا دین حسین کا پرچم بلند کر، دین حسین کا پرچم بلند کر۔ اب ہندوستان کے اندر خواجہ ہے، خواجہ کو کیا کرے؟ سب جنے جا کریں گے خواجہ کے دربار کو، دیکھو سرکار خواجہ غریب النواز کیا دین است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شہنشاہ حسین، بادشاہ حسین، سردار دین است بادشاہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار نادار در دست یزید، اخا کے بلا لا الہ است حسین، کہ دین بھی حسین، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین، اور دین کی جو ابتدا جہاں سے نکلیا دین، لا الہ الا اللہ کہاں سا فاؤنڈیشن، لا الہ الا اللہ کا فاؤنڈیشن۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرا ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے، بولے کیا تمہیں میرے اوپر بھروسہ کرتی؟ سب جنے بولے تھا مکے والے ہو بھروسہ کرتی، اب کون بھی مسلمان بنے نہیں سو، کیا میں کچھ بولیا تو پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو مانتی، اور تمہیں بولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو تمہیں مانتی، تمہیں سچے ہیں، صدیق ہیں، امین ہیں، تمہیں بہت امانت دار ہیں، تمہاری بات پر ہمیں بھروسہ کرتے۔ کھڑے کہ رسول اللہ بولتے ہیں میں بول تو لا الہ الا اللہ مانتی کہ آپ تو سب کر، میں بول تو اللہ کے سوا کسی بھی مانتے عبادت کے لائق نہیں کہ آپ تصدیق کرتی کہ پورے بدل۔ اب لا الہ الا اللہ سرکار بولتی یہ ایک بار بولا ہو تمہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تفلحو، تفلحو کو بولو تو ایک بار لا الہ الا اللہ بولو لو جنت پائے، فلاح پالو۔ اب وہ فلاح لا الہ الا اللہ ایک سچے دل سے آج بھی بولا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جنت دیتا۔ اب سرکار حضرت خواجہ غریب النواز فرماتی کہ لا الہ کی بنا، بنا کو بولو تو فاؤنڈیشن، یہ جو فلاح پانے کی فاؤنڈیشن، جو ہم نے جنت پانے کی فاؤنڈیشن سرکار نے حضرت امام حسین ڈال، امام حسین علیہ السلام ڈال۔ یہ نہیں کہ سرکار دو عالم کا مرتبہ چھوٹا، خدا کی قسم سرکار کا بہت بڑا مرتبہ، کیونکہ سرکار کے جسم سے، سرکار کے خون سے ہی امام حسین پیدا ہوئے، تو نبا سے ایسے رہے تو نانا کیسے رہے، نبا سے ایسے رہے تو نانا کیسے رہے۔ ان کا مرتبہ، ان کی بلندی بہت افضل بلندی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو بھی مسلمان اجر رسالت دینا، جو رسالت کا اجر نہیں دے وہ مسلمان کا کام کرتا ہے، جیسا وداؤٹ ٹکٹ جا کے پکچرا نہیں، معمولی سے کفر کا کام پکچر دیکھو، وہ کفر کا کام بھی وداؤٹ ٹکٹ دیکھے تو انہیں پکڑ لے، بیٹری دار کو پکڑتا نہیں، 400,000 آدمی آنے تو ہی برابر آپ کو پکڑتا، انہیں ٹکٹ نہیں جا رہا۔ اب معمولی انسان جا کو جہنم میں بیٹھا تو کلین صاحب کریکٹ بیٹری دار کو پکڑتا ہے، اب تمہیں جنت کو وداؤٹ اجر جا سکتی، اجر رسالت یہ پہلی، نہ تمہارا روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ پیر، نہ مریدی، کوئی درگاہ، کوئی آ کر سندل عرس، یہ جھنڈے علمہ کیا بھی کام نہیں آتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ جو بھی کر رہی صدقہ نماز کا، یہ نماز کیسا بچے نہیں تو بولتے تو آج ظالمہ کے بچے نماز چھوڑا دو، 5 وقت کی جگہ نماز ہی نہیں رہتے۔ یزیدی ایسے تھے کہ یہاں تک سرکار بولے کہ ماں سے شادی کرنا حرام ہے، ماں سے شادی کرنا حرام، بھان سے شادی کرنا حرام، مگر یزیدیت ایسی تھی، بنی امیہ کے لوگ ایسے تھے کہ اپنی خود مہندری ماں کو یزید شادی کرے، اپنی مہندری بھان کو خود یزید شادی کرے، ایسے ظالماں کے بچے۔ اسلام کے اندر بیاز لینا، بیاز دینا حرام، اسلام کے اندر بیاز دینا شروع کرے، شراب پینا حرام، مگر شراب پی کو نماز پڑھا تو وہ زمانے کے اندر حلال کر دے، کیا بولتے ہیں نشے میں آیا تو حرام، اب کرتی نا فل ڈائٹ ہوا تو بھائی برابر نام بول دوں، برابر بول دوں، نشے میں آیا تو حرام، شراب پینا حلال کر، ایسے لے لے گا کو فتوے دے کو اسلام پورا غارت کرا۔ حسین وہ چیز نہیں کہ حسین علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیکھو، پورے چھوٹے سے چھوٹے 6 ماہ کے بچے کو لے کو
سارے خاندان کو ٹکڑے ٹکڑے بنا کو اپنے اپنے پورے خاندان کو مٹا کو خون دے کو یہ آ کر یہ اسلام کو بچائے. اب ان کو یاد کر کر اگر نماز پڑھے, ان کو یاد کر کر ذکر کرے, ان کو یاد کر کر طریقے میں آئے تو یہ طریقہ ہم نہ بچاتا. باقی کا طریقے کو آنا یہ نہیں کہ طریقہ ہم نہ بچاتا, طریقے کو بچانے والے حسین, خانقاہ کو بچانے والے حسین, ساری کائنات کے جتنے بھی یہاں تک انبیاء اور مرسلین آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے خاتم النبیین کا جو دین بچا, یہ سارے دین ایک ہی چک دین, وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب جنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے, مگر یہ لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند رکھنے والے امام حسین. یہ حسین علیہ السلام یہاں سمجھتی کیا ہمیں خانقاہ کو آئے تو خانقاہ سے غوث پاک بچا دیتی, خواجہ بچا دیتی, خود انہوں بھی جانا تو حسین کے سامنے جانا, انہوں بھی جانا تو حسین کے سامنے. ہمیں کی پکڑے خواجہ کو خواجہ غریب النواز حسین کو پکڑے, کئی کو غوث اعظم کو پکڑے. غوث اعظم بولتی میری 1000 دعا میں سے ایک دعا بھی قبول ہوتی نہیں جب تک میں اہل بیت کا وسیلہ نہیں, اس کے واسطے خواجہ کو پکڑے. ہمیں کی خانقاہ کو پکڑے کیونکہ اس کے اندر محمد امام حسین, ہمارے سلسلے میں ہمارے طریقے میں امام حسین کا سلسلہ, اس کے واسطے ہمیں پکڑتا. اگر یہ چھوڑ کو ہمیں کیا کرے تو بھی فائدہ نہیں, اس کے واسطے ضروری یہ محبت, یہ عقیدت ضروری. یہ محرم کا مہینہ ایسا کہ آج سے جو مسائل پر بولے تو غم شروع ہوتا ہے. کربلا میں جا کو آج کا دن وہ زمانے کے اندر آج کے 2 تاریخ کو کربلا میں چل جاتی, امام حسین کربلا میں چل جاتی. اس کے بعد ان کو مصیبت زیادہ, پورے خاندان کو امام حسین انصار حسین کے مصیبت آ جاتی. یہ کئی کو وہ زمانے میں انہوں شہید ہوئے, آج تک 1400 سال تک بھی کئی کو کر رہی. آج بھی خدا کی قسم کربلا کے اندر میدان کے اندر خطرے ہے. سارے خطرے کربلا کے جو میدان میں ہی عاشورے کے دن خطروں میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا. آج بھی ایسا ہے کہ وہ سارا ماحول غمگین ہو جاتا ہے. وہاں کے چرندے, وہاں کے پرندے سب کربلا کے میدان میں ایسا شور و غل کرتی ہیں, ایسا نوحے کرتی ہیں, ایسا یہ ہو جاتا ہے کہ سارا منظر غم کا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ زمانے میں اب تک ہو جاتا ہے. بے شک یہ ان کی محبت, ایسی محبت آج بھی ایسی کرامت ہے امام حسین کی کہ جو حسین کے دربار کو گئے, حسین کے دربار کو گیا. اللہ تعالیٰ اگر یہاں سے ہندوستان سے چل کو گیا 2 سال ہوتی, 1.5 سال ہوتا ہے. اگر 2 سال کے بعد بھی گیا امام حسین کے دربار کو, اب اس کی زندگی میں 60 سال, اس کی زندگی میں 60 سال ہی, 60 سال میں اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ جاتا. 60 سال میں فلاں آدمی مرنا. اب انہیں 2 سال ہوا اسے چلے گیا, امام حسین سے دربار کو ملنے چلے گیا, ان کا زوار بننے کی کوشش کر رہا, جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اسے 60 سال میں مارتا نہیں, اسے 60 سال میں مارتا نہیں, اسے 2 سال ایکسٹرا دیتا. اس کی زندگی میں سے وہ 60 سال نکالتا ہے. زندگی میں سے اب ہمیں گئے تو ہماری زندگی میں 50 پر 8 سال ہی تھا. 2 سال میں اگر میں سفر کر کو گیا تو زندگی میں باقی رہ سو مجھے 50 پر 8 سال. تمہیں حج کو جاؤ اللہ تعالیٰ وہاں بھی مارتا رہے گا, تمہیں کام بھی جاؤ, کسے بھی ملنے جاؤ, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سے وہ چیزاں نکال لیں. ہماری زندگی میں سے تمہیں خانقاہ پا رہی, تمہیں کام بھی تبلیغ جماعت کو جاری, اسے جاری, مجھے کام بھی جاری, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سے نکالا. مگر حسین کا ایسی کرامت ہے کہ آج بھی کوئی شخص ان کے واسطے وقت خرچہ کر کو جاتا ہے, 2 سال چل کو جاتا ہے یا 6 مہینے چل کو جاتا ہے یا پلین میں جاتا ہے, جتنا بھی انہیں وقت خرچہ کرے امام حسین کی زیارت کے واسطے, ان کی خبر کی زیارت کے واسطے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی, اہل بیت کا فرمان ہے, امام باقر علیہ السلام اور 12 امامہ کو بھی فرمان ہے کہ حسین کے اوپر جو خرچہ کرتا وقت, جو 2 سال پہلے زمانے میں پلینا ٹرینا یہ سب نہیں تھے, چلے جاتے محبت کرنے والے ہندوستان سے چل 3 سال 4 سال لیتے, چلے جانے 4 سال لیتے. اب 4 سال لیتے, بولتے بیٹا میری زندگی بھلیا بزرگاں میری زندگی 70 سال کے بعد جیتا نہیں, مگر 70 سال میں 4 بار جا پا جاتے, 3 سال خرچہ کرتے. کیا حضرت تمہیں مرے نہیں نا, 70 سال میں مرے نہیں نا, 70 سال میں مرنا تھا تو میں 4 بار جا پایا, 12 سال اللہ تعالیٰ زندگی بڑھاتا ہے. 12 سال اپنی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ یہ سالہ نہیں کرتا. یہ کرامت آج بھی زندگی کرامت. 108 سال, 110 سال, 120 سال, 130 سال کے بڈھے آتی امام حسین کی جاری کے سامنے آپ کو نیاز کرتے, یا حسین پھر ہمیں واپس کربلا کے دن آتی, پھر ہمیں چہلم کے دن آتی. اب یہ نیاز کرے, ادھر کھڑ کو نیاز کرے, وہ بڈھی مرتی, وہ بڈھا آج بھی مرتا نہیں. ہونا ہو تو ہر سال آتی ہے, نیاز کرتا رہے. امام حسین کے دربار میں نیاز کرے تو زندہ ہوتا. وہاں ہر نیاز بھی, ہر جو دنیا کے اندر کوئی چیز قبول نہیں ہو رہی ہے کام بھی امام حسین علیہ السلام کے دربار میں قبول ہے. امام حسین کے دربار ایک راہب آیا, راہب آپ کو رسول اللہ کے راہب, بہت بڑا عیسائیوں کا بڑا سردار, بڑا شیخ,
पीर पूरी दुनिया फिरा, कांगा खींच फिरा, बच्चे नहीं हो रहे, क्या क्या खींच कर डाले, बच्चे नहीं हो रहे। दुनिया के बड़े बड़े जितने भी थे हर कौम के आदमियाँ कहने जाको दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो, काम ही गए। हम बोले काम कर, तू काम ही नहीं, मदीना जा, मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जा, उनके पास दुआ करा, इंशाअल्लाह उन दुआ करेंगे तो खुदा की कसम तुझे अच्छा होगा। अब उन्हें सुन लेता, अब हमारे बच्चे नहीं, परेशान हालत में सरकार के पास आता, सरकार द्वारा की मस्जिद नबी में आता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं राहिब हूँ, मैं ईसाई हूँ, सारी दुनिया फिरा, सारी दुनिया में मुझे मेरा काम नहीं हुआ, मुझे बच्चे नहीं हुए। सारी दुनिया वाले बोले तुम्हारे पास आया तो तुम्हें बच्चे दे सकती, तुम्हें अल्लाह ताला के मुखर्रिब बंदे और अल्लाह ताला तुम्हारे सदक़े में कायनात बनाया, मैं सुनको हूँ और मैं भी देखूँ तुम्हारी जो सूरत है, शक्ल है, तुम्हारा जो रुतबा है, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम है, तुम्हें मुझे दुआ करो, मुझे बच्चे दे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे कि नहीं, अर्श तक देख, बैठे कि नहीं, अर्श देखती, अर्श के ऊपर देखती, उसकी तकदीर में बच्चे नहीं, उसकी तकदीर में बच्चे नहीं। सरकार बोलती है ऐ राहिब तेरी तकदीर में बच्चे नहीं, जो अल्लाह ताला जो तकदीर लिखा उसके अंदर बच्चे नहीं, तू जा, जो अल्लाह ताला लिखता गया तो हमें जाकर उसके साथ हमें नहीं बदला सकते, तू जा, तेरी तकदीर में नहीं। अब इन्हें क्या समझा, पूरी दुनिया के नहीं चलेगा, अब हाँ रोना शुरू कर, बड़ी खुशी से आता है, मेरा काम हो जाता है रसूलुल्लाह के पास। यहाँ का दरबार ऐसा कि सब रोते हुए आए, हंसते हुए निकले, मगर ये ऐसा था कि इन्हें आया हंसते हुए, समझा 100% काम कामयाब होता है, मगर इतना ज़ारो खदार का रो को वापस निकलता है, मस्जिद नबी से निकलते रहता है, इमाम हुसैन छोटे बच्चे सामने से आते हैं। अब देखिए कि नहीं, मेरे नाना के दरबार में, मेरे नाना के घर में जो भी दुनिया के अंदर परेशान हालत में आता, ऐसी परेशानी बीमारी में आता, मुब्तला हो को आता, टेंशन में आता, रो को आते, मगर हर शख्स भी जो भी मेरे नाना को मिल को गया हंसी खुशी गया। मगर मेरी जिंदगी छोटे 6 साल 7 साल के बच्चे हों, देखते मेरी जिंदगी में 6-7 साल की जिंदगी के अंदर ये पहला शख्स है जो आंखों सरकार मेरे नाना के दरबार से रो को निकला, खड़ा थी, क्या हुआ, कौन? मैं बोलती मैं राहिब, सारी दुनिया फिरा, क्या क्या किस करा, मुझे बच्चे नहीं हुए, मैं बड़ी तमन्ना लेकर आया तुम्हारे नाना के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सब जने बोले इनकी दुआ से बच्चे हो सकते हैं, मगर इन्हों भी क्या बोले मेरी तकदीर में नहीं कर, मामूली सब जने बोले सरकार बोल को मुझे भेज डाले, मैं क्या करूँ? तो बोलते खड़ जा, खड़े मस्जिद का सहन बाहर निकलने का बरांडा खड़ा डालती, बोलती उठा तेरा दामन, उठा तेरा दामन, उठा दामन उठाए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खाली हाथ उठाए कि नहीं, हाथ उठाते, हाथ उठाए कि नहीं, खाली हाथ उठा को फिर अल्लाह, खाली अल्लाह बोलने जाती है, एक बच्चा उसके सीधा बोल, एक बच्चा सीधा बोल, फिर इमाम हुसैन इशारा करती है और एक बच्चा फिर इशारा करती है, ऊंचा। अब वजन बच्चा पढ़ा तो कैसा रहता है, वजन पड़ता 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 ऐसा हो जाता है कि उन्हें घुटने के ऊपर बैठ जाते, 7 बच्चे हो जाते, 7 बच्चे होते ही बोलता रहा कौन हो तुम, बस करो, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता, बस करो। जब ये आवाज़ सुनती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग पा जाते, बाहर सरकार दो आलम आ जाती, आँख देखती कि उसकी झोली में 7 बच्चे पड़े रहते। इमाम हुसैन खड़ को बोलते रहते, छोटे बच्चे, खुदा की कसम अगर नहीं बोलता बस कर, तू नहीं कर को बोलता, खुदा की कसम क़यामत तक भी तू खड़े रहना, क़यामत तक भी बच्चे देता, क़यामत तक भी बच्चे देता। सरकार दो आलम बोलते अय हुसैन, अय मेरे नवासे, देख तुम्हें शरीयत का ख्याल रखो, ये छोड़ को ये सब चीज़ें करो न को। कि ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ऐसा था कि उन्होंने करामत मौजूज़े दिखाए, लोग उनको खुदा मान ले। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ऐसा था, मौजूज़े दिखाए, लोग उनको अल्लाह मान ले। अगर हमें भी मौजूज़े दिखाए तो हम ना भी खुदा मान ले। बोलते मुझे वो ज़रूरत नहीं है, मैं मौजूज़े दिखा को खुदा बनने की मुझे कोई आस नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे दरबार से कोई रोता हुआ नहीं है, तुम्हारे दरबार से कोई रोता हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ खड़को आधा उठा बोलते खुदा की कसम तू मेरी खुशी में मुझे साथ दिया, मेरी खुशी मुझे मेरे दिल को खुश करया और मेरे दरबार को आने वाले को खुश करया। क़यामत तक भी जो भी तुम्हारा वसीला ले, जो भी तुम्हारा वसीला लेता है और जो भी तुम्हारे वास्ते उन्हें खुशी करता या गम करता, कोई भी तुम्हारी मोहब्बत कर रहा, खुदा की कसम तुम्हारे वसीले से कोई चीज़ भी अल्लाह के पास मंगाया तो सबको मैं दूंगा, सबको मैं दूंगा। शफात भी तुम्हारे हाथ में, नजात भी तुम्हारे हाथ में और जन्नत भी तुम्हारे हाथ। ऐ हुसैन, इसके बाद तू जन्नत और दोज़ख का शहंशाह, और जिसे चाहे तो नजात दे, जिसे चाहे तो बर्बाद कर, तू मुझे खुश करे, अल्लाह ताला को खुश करने के बराबर अल्लाह ताला ये हुक्म करे। इमाम हुसैन ऐसे हुसैन बोलती कि रसूलुल्लाह के पास जो काम नहीं हुआ, वैसे उनको शरीयत है, मगर जो हुसैन जो वली हैं उनके पास ऐसी ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ताला दिया है कि उन्होंने लड़ सकते, उन्होंने लड़ को ये सब चीज़ें करे। और उसके वास्ते इमाम हुसैन के हुसैन बोलते, सरकार बोले जो काम कायनात में काम ही नहीं हो,
جو کام کائنات میں کام ہی نہ تھا وہ حسین کے پاس ہو جاتا، حسین کے پاس ہو جاتا۔ اس کے واسطے یہ عاشوری کے دن چل رہے ہیں، اب یہ محرم کے دن 2 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک شہادت۔ اس کے اندر کیا ہے، شادیاں، نئے کپڑے، نئے چیزاں کھولنا من کرے، ایسے بھی نہیں کرے کو بولے تو کیا ہے، سرکار کا گھرانہ لوٹ رہا ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونا نہیں، یہ سب نہیں کرنا۔ سرکار دو عالم جب بھی حسین سے ملتے، حسین علیہ السلام کے گلے کو چوم کو روتے۔ وہ زمانے میں شروع ہے، ہر متفق حدیث میں ہے، سیاست کا ہے کہ سرکار دو عالم خود روتے۔ آج بولتے رونا نہیں، آج بولتے رونا نہیں۔ ارے سرکار دو عالم وہ زمانے میں رونا، مرنے سرکار امام حسین شہید ہونے سے پہلے رو، اب رونا نا، ہمیں کا شہید ہونے کے بعد رو رہی، اب رونا شہید ہونے سے پہلے رونا یا شہید ہونے کے بعد رونا، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی سوچ کو رکھتے امام حسین کو شہید کرتے۔ تو یہ شہادت کے دن ہیں، اس کے اندر خیال رکھو۔ اس کے اندر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ امام حسین کے واسطے تمہیں درود پڑھو، تمہیں ان کے واسطے قرآن پڑھو، کیونکہ یہ 2 چیزاں سرکار دو عالم فرماتی کہ 2 چیزاں میں امت میں چھوڑ گیا، 2 چیزاں۔ سب جنے کیا سوچتی، میں اسے پکڑ لیا تو، میں اسے پکڑ لیا تو۔ ہمارے اہل سنت جماعت میں کیا سوچتی، خالی محرم کا دن آیا، شہادت کے دن آیا، شہادت کا دن امام حسین کے غم میں رونے کا، محرم 72 شہداء کی واقعہ یاد کر کو، جو قربانی کرے ان کو یاد کر کو رونے کا دن۔ یہ نہیں کہ وہ غم چھوڑ ڈال کو، جا کو یہ موج مستی کر لے کو، کھا لے پی لے کو، بریانیاں کھا لے کو، سندلا کر لے کو، عرس کر لے کو، قوالیاں گا لے کو، خوشی کا ایسے۔ یہاں تک بزرگان دین جب محرم کا چاند دیکھتے سر میں تیل نہیں ڈالتے، سر میں تیل نہیں ڈالتے تھے، یہاں تک بھنگی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کپڑے نہیں بدلاتے تھے، پورا مہینہ کپڑے بولتے کہ وہ دن امام حسین جو سرکار کے خون تھے، وہ خون پورا وہاں کے پوری آگ، ان کی پوری نسل پوری کٹری ہے، انہوں آپ کو پریشانی حالت میں ہے، ہمیں اچھے ہونا ہے، اس کے واسطے گوشت چھوڑاتے ہیں، سب خوشی کے چیزاں چھوڑاتے ہیں۔ اب یہ جو خوشی کے چیزاں چھوڑتا ہے، جو اپنے آپ کے اوپر امام حسین کی محبت کو اٹھا لیتا ہے، امام حسین خود فرماتی کہ جو میرے غم میں کرتا، حضرت فاطمہ زہرا دعا کرتی جو میرے بیٹے کے اوپر ایک آنسو بہاتا ہے، خدا کی قسم میں جنت میں نہیں جاؤں جب تک وہ آنسو بہانے والے کو لے کے نہیں جاؤں، جب تک میں وہ آنسو بہانے والے کو لے کو نہیں جاتا۔ دنیا کے اندر جو بھی ہے یہ حسین کا صدقہ، یہ حسین علیہ السلام کا صدقہ، انشاءاللہ اسے محبت رکھو، عقیدت رکھو، اور یہ نہیں سمجھنا خالی یہ آ جائے محرم آیا یہ سب چیزاں ادھر گئے، یاد حسین کے طریقے کو چلا۔ دیکھو بقرعید ہے، اللہ تعالیٰ کو بقرعید کے دن کیا ہے، سب سے زیادہ قربانی دینے کا، قربانی دینا سب سے افضل۔ تمہیں میں نہیں دیتا، 50,000 خرچہ نہیں کرتا اللہ کے راہ میں قربانی، 50,000 میں کسی کی شادی کرتا ہوں، وہ سیدھی بھائی کو بچی کو دیا دوں، وہ چیز ہمارے اوپر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بولا، افضل چیز کیا ہے، قربانی کرنا، بقرعید کے روز قربانی کرنا، اس دن روزہ نہیں رہنا، اس دن بقرعید کے روز روزہ نہیں رہنا، روزہ رہے تو بھی ہمارے اوپر کفر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دن ایسا مقرر کرے اللہ تعالیٰ، ایک مہینہ ایسا مقرر کرے، وہ مہینے میں ہمیں وہ کیا کرنا کرو، چپکے سے بھی وہ مہینے میں ہمیں خوشی کرے، ہمیں گئے یہ سب چیزیں کرے، ہمیں حسین بھول گئے، یاد کرو کربلا والوں کو یاد کرے، انہوں کیسے تکلیفاں پڑے، کیا کرے، کیسا تم نہ دین میں آپ کو بڑھیا، تم نہ یہ خان کا کیسا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیز یاد کرے تو تم نہ فائدہ نہیں کر کو بولے تو خالی میں غوث پاک نہیں، خواجہ نہیں، مجھے بہت رحمت اللہ، کوئی نہیں بچانے والا۔ حسین کو یاد نہیں کریا تو خدا کی قسم اس کی صورت بھی نہیں دیکھتے، حسین کو نہیں یاد کریا تو خواجہ بھی اس کی صورت کو نہیں تھوکتے، غوث پاک بھی اس کی صورت کو نہیں تھوکتے۔ کون تم نہ تھوکنے والا، کون تم نہ دیکھنے والا؟ جو حسین کا پرچم بلند کریا، اس کا علم بلند کریا، ان کا نام بلند کریا، قیامت کے روز ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ پیدا ہوئے، جتنے انسان اور جن پیدا ہوئے، جنت کو جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سارے نبی جاتی، صدیق جاتی، شہداء جاتی، غوث اعظم جاتی، خواجہ جاتی، ان سب جاتی نا جنت کو۔ اب وہ جنت کے اندر کسی کی بھی سرداری نہیں، محشر میں کسی بھی کی سرداری، سارے کائنات کے بڑے بڑے سردار جسے ہمیں بڑے بڑے لوگ مانتی، جیسے غوث پاک کو بہت بڑا مانتی، خواجہ کو بہت بڑا مانتی، سب کو بڑے بڑے نبیوں کو بہت بڑے مانتی، وہ سب آ کر کیا ہو جاتی، سردار کون ہوتی؟ امام حسین اور حسن جنت کے سردار، اور وہ سرداری کے اندر جانا، ان کے خدمہ کے نیچے گئے تو غوث اعظم دستگیر، ان کے خدمہ کے نیچے گئے تو خواجہ غریب، سارے انبیاء مرسلین ان کے نیچے گئے تو پورا ہو جاتا۔ یہ ہمارے امام حسن حسین کا درجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، ان کو اتنا بڑا درجہ دیا، اور ان کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے ساتھ میں کسی بھی ہمیں ملا بھی نہیں سکتے، ان کی برابری، ان کا کردار ہے تو وہ ہو جاتا، ان کا کردار ہے تو امام حسن حسین کی برابری دنیا میں کریا سی۔ بڑے بڑے فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، کیا بولے میں اللہ میں خدا ہی دعویٰ کرے نہیں، بہت سے آج بھی لوگ آئیں
احمد قادیانی آئے, انہیں میں رسول, قیامت تک بھی لوگ آئیں گے, میں اللہ کر کو بولیں گے, میں رسول کر کو بولیں گے. آتی 100 جنے بہت جنے ان کو مان بھی جاتے. فرعون کو مانتے تھے اللہ, نمرود کو مانتے, شداد کو مانتے, بہت سے ایسے لوگ تھے جو رسول مانتے. اپنے آپ کو ایک بھائی کو آئی انہیں بھی رسول بولا ہے, کون کی آئی انہیں بھی رسول بولا ہے, کون بھی آیا انہیں بھی میں رسول زمانے کا رسول کروں. بہت سے لوگ رسول اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیتے, خدا اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے. میں خدا کی قسم قیامت تک بھی میں حسین کر کو بھی ڈکلیئر کرتا. حسین کر کو بھی ڈکلیئر کریا نہیں کر سکتی کر بولے تو اسے دم نہیں. امام حسین جو کام کرے, ہمیں حسین کر کو بولے تو کہاں ہے کربلا کا, حسین کر کو بولے تو دم کہاں ہے. تو معمولی سا ایک گھنٹہ تو لے لگا خانقاہ کو نہیں دیکھ سکتا, تو تیرے بچوں کو کھا دے. تو ایک آدھا گھنٹہ تو آ کو امام حسین کی یاد نہیں کر سکتا تو دوسرا کیا. تو قیامت تک بھی حسین والا قوم نہیں بنا. حسین اپنے آپ کو حسین ڈکلیئر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول فرمائے اور حسین کے صدقے سب کی مغفرت عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ خانقاہ میں یوم عاشورہ منگل کبھی چاشمہ منگل کی شام کو یوم عاشورہ, منگل کی شام معمولی ذکران تو ہوتی. پیر کا دن آیا تو بھی ذکر تو بھی دن کی بتا. یہ ایسے دن کہ لوٹنے کے دن سب کو یہ میلاد, یہ بقرعید, یہ رمضان, یہ سب صدقہ امام حسین کا. حسین تھے تو یہ میلاد, بقرعید, شہادت, یہ سب چیزیں ہمیں ملے. اگر حسین نہیں رہتا تو کچھ نہیں رہتا تھا. انشاءاللہ منگل کے روز منگل آتے سو منگل وہ سی رات عاشورے کی رات, دوسرے دن شہادت ہے. معمولی جیسا بھی ہے منگل کے روز, پیر کے دن بھی ذکر آتا, مگر منگل کے روز شہادت امام حسین ہماری خانقاہ, شہادت ہے امام حسین خانقاہ میں. انشاءاللہ اگلے جمعرات سے شہادت سے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ پورا مہینہ شہادت کا 9ویں رات 10ویں رات کو انشاءاللہ منگل کا روز. کیا تاریخ تھا؟ تاریخ بولو. 12 تاریخ کو 11 تاریخ کو انشاءاللہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہماری خانقاہ میں. سارے جتنے مریداں ہیں سب جنے بہت بیزی ہو گئی مریداں, ذرا خانقاہ کو ذکر کر لیں. بہت کیا کرے تو بھی تمہیں ہمارا ٹارگیٹ پورا کرنا بول لگتے ہیں. ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا؟ سب سے بڑا ٹارگیٹ کیا ہے؟ خبر. ہماری خبر کا ٹارگیٹ پورا کرنا لیتے ہیں بہت بڑی چیز. اس کے واسطے کیا ہے, یہ محرم کا مہینہ ہے. بارہ میں ایک بار ذکر, 2 بار ذکر آنے کی کوشش کرو. ایک بار نہیں تو دوبارہ میں 2 بار, ایک بار میں آنے کی کوشش کرو. کیوں کر بولے تو یہ سب چیزیں اگر نہیں ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. آج تھے سما اڑ جاتی, سما اڑے کتنے پیسے کمائے تو فائدہ نہیں. یہ چیزیں لے کو چلے تو انشاءاللہ. دیکھو ہمارے پیر صاحب بھی تھے, اب انہوں بھی کیا ہوتے سال کے آگے کچھ کرے کدھر کرے, انہوں بدل گئے, ان کے پیر صاحب بدل گئے, لوگاں بدل گئے, ان کے خلیفے بدل گئے. مگر کیا اہل بیت کی محبت کو لے کو چلے. اب کام ہے کیا, آخری میں بھی کیا کرے, علی کرائے, سرکار کا میلاد کرائے. یہ ان کو بچا لے, یہ ان کو بچا لے. آج ان کی دربار ہے, 4 جنے پڑھنے والے ہی, 4 جنے فاتحہ دلانے والے ہی. کل بھی گئے, کل بھی عاشور خانہ, ہمارے خلیفے صاحب سبھی آئے تھے. کل بھی امام حسین کا عاشور خانہ کھولے, نیا عاشور خانہ, بہت اچھا تھا انشاءاللہ. بہت اچھی دعوت سبھی تھی انشاءاللہ. عاشور خانہ کھولے کہ اگر یہ چیزاں ہے, اگر انہوں زندگی میں اہل بیت کو یاد کرے تو اہل بیت ان کا نام رکھ لے. نام رکھنے والے میں تمہیں کون بھی دنیا میں نام رکھ لیتا. نام رکھنا اگر تمہیں ان کی نسبت رکھ لے تمہارا نام قیامت تک. دیکھو اس دن ہی چاہتا حضرت حیدر علی کا سندل تھا, 300 سال انتقال ہو. حیدر علی 300 سال انتقال ہوگا. آج بھی ان کا سندل کرتے ہیں, آج بھی ان کے نام کو فاتحہ ضرور کریں کہ انہوں بھی اہل بیت کو چاہنے والے, انہوں بھی غوث پاک کو چاہنے والے. تمہیں چاہنے والے کو خالی نام سے نہیں, میں چاہ لیتا ہوں, نہیں, نام سے نہیں. ایسی 11ویں کرتے حیدر علی کہ جتنے بھی ان کے آج بھی جاؤ ان کے دربار میں پورے چراغاں کے اندر, پورے چراغاں کے استخانے, پورے 11ویں مہینے کی 11 تاریخ ہے تو پورے چراغاں دار آدمیاں کو عام داو. لوگ سمجھنے والے مسلمان پوچھے تھے یا حیدر علی یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں, بولے تو میرا غوث اعظم دستگیر کی 11ویں کرتا تھا, ویسی 11ویں کرتے. شہادت عاشور آیا تو کتنے عاشور خانے حضرت حیدر علی کھولے, حضرت ٹیپو سلطان کھولے. یہ سب چیزیں کیا سلطنت کرتے, سب چیز کرتے, پھر بھی یہ کام کر بولتا ہے. حسین کہتے وہ پیسے بناتے, ایک سکہ بنائے, وہ سکے کے اوپر باخر نام, 2 کا سکہ بنائے, 18 بنائے, اس کا نام جعفر. جاؤ ابھی بھی مسلم ہاسپٹل میں تم نواز سمر پیلس میں جا کو دیکھو تو ان کے سکے بنائے تھے حضرت ٹیپو سلطان, 12 امام کے نام سے بنائے. یہ سب چیزیں امپلیمنٹ کرے, خالی باتاں نہیں. باتاں کرے تو کیا بھی نہیں ہوتا, باتاں کرے تو شادی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی, بچے ہو جاتی نہیں ہو جاتی. کام کرے تو جیسا کام کرے تو روپے آتی, ایسا محنت کرے تو چھمنا کو عبادت میں ثواب ملتا. جب تک حسین کے نام کو کھلاتے نہیں, پلاتے نہیں, خرچ نہیں کرتے, وقت نہیں دیتے, کوئی کام نہیں آتا. کوئی پیر بھی کام نہیں آتا, کوئی منگل بھی کام نہیں آتا. ہمیں کرنا سو
اگر ایسا ہوتا تو سرکار دو عالم اس امام حسین کو دعا کر دیتے تھے بس تھا. کئی کو امام حسین جا کو کربلا کے اندر شہید ہونا، کئی کو محنت اور مشقت، جب انوج جا کو محنت اور مشقت کر کو حسین بنے تو ہمیں کہاں سے، ہمیں کون سی کھیت کی ملی؟ اس کے آتے سمجھو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ اس میں پھر کامیاب ہوتا فرمائے. نماز کے لیے